السلام علیکم ڈیئر ویورس، آج آپ کو جو ہے کوہاٹ کے اہم شعراء کے متعلق بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک کریں۔ تو ٹوڈے آئی ٹولڈ اباؤٹ دا امپورٹنٹس پوئٹ آف کوہاٹ سٹیز اینڈ کوہاٹ کے اہم شعراء میں ایوب صابر جو ہے اردو کے بہت اچھے شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے اردو اور پشتو کے پہ ادب پہ انہوں نے لکھا ہے، اور وہ قادر و کلام شاعر تھے۔ انہوں نے کئی غزلیں لکھی ہیں، ان میں کیونکہ غزل میں جدائی اور غم ہجر کی باتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 1945 میں قیام کلکتہ کے دوران جو ہے انہوں نے شاعری کا شوق حاصل کیا، اور انہوں نے 1947 میں جو ہے جو ادبی فضا کو زندہ رکھا کوہاٹ میں۔ تو اس کے علاوہ غزل گوئی انہوں نے جو اس وقت کی مشہور غزل 14 فروری 1950 کو جو غزل کا مطلب پڑا تھا: حسن کی بات بھی عجب سی ہے، حسن کی بات بھی عجب سی ہے، عشق کی کھاد بھی عجب سی ہے۔ مقطع جو انہوں نے ایوب صابر کا شعر کا جو مقطع ہے: رات کٹتی نہیں اے صابر، ہجر کی رات بھی عجب سی ہے۔ فطرت پرستی پر انہوں نے جو ہے 1922 میں فطرت قریشی جو ہے انہوں نے 1922 میں جو ہے لکھی ہے۔ جنگل خیل میں پیدا ہوئی، انہوں نے شاعری کا آغاز 1940 میں فطرت قریشی نے کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کیونکہ بہت قابل تھے، ان کی دکانداری بھی کوہاٹ بازار میں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ خوش نویسی اور خطاطی میں بڑے ماہر تھے، وہ دکانداری بھی کرتے تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ تو انہوں نے جو ہے سرخ پوش تحریک اس وقت جو شروع تھی، اس کو چھوڑ کے انہوں نے خاکسار تحریک میں بھی شامل ہوئی۔ اس کے علاوہ کوہاٹ میں مشہور جو ایک شاعر ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بھی ماسٹر کیا ہے ایم اے اردو، سن 2009 میں غالباً بات ہے، سورج نارین جو ہے، سورج نارین انہوں نے جو ہے: قسمت اپنا دودھ نہیں دیتی مجھ کو، بے شک میری ماں ہے پر ستیلی ہے۔ ان کا یہ شعر ہے۔ سورج نارین 1946 کو سندر داس کے ہاں کوہاٹ میں پیدا ہوئے، اور نمبر 3 اسکول میں انہوں نے میٹرک کیا، اور پھر جو ہے کالجیٹس کوہاٹ کالج سے انہوں نے بی اے کیا، پھر پشاور یونیورسٹی میں انہوں نے انگریزی ادبیات میں ڈگری حاصل کی، اور پھر اس نے ایم اے اردو جو ہے پرائیویٹ کیا، اور مختلف محفلوں میں انہوں نے شاعری بھی کی، اور اس کا سروس کا اس کی آغاز جو ہے ریلوے سروس میں ملازمت کی۔ پھر جو ہے 2 سال وہ ڈاک کے محکمے سے بھی 25 سال تک رہے، مختلف تقریباً 25 سال ڈاک کے محکمے میں لگائے، اور 2 سال جو انہوں نے ریلوے کی ملازمت کی۔ پھر اس نے جو ہے ڈاک کے ساتھ ساتھ انہوں نے ادب کے ساتھ بھی ٹچ اپ رہے، اور اسلامیہ کالج گرلز کالج میں تدریس بھی کی، اور 1959 میں اس نے جو ہے اس کی پہلی جو کتاب ہے پیاسا چاند جو ہے پہلا مجموعہ ہے، انہوں نے لکھا شاعری کا مجموعہ۔ پھر 1970 میں تک وہ خاموش رہے، اور پھر جو ہے 24 سال تک وہ ادب کے ساتھ رہے، لیکن وہ خاموش رہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کہتے ہیں کہ 1994 میں انہوں نے جو ہے پھر شعری مجموعی لکھنا شروع کی، اور ہر ایک سال اس کی شاعری چھپتی رہی، اور آج کل جو ہے کندھارا کالج قائد انٹر کالج میں جو ہے پڑھا رہے ہیں اردو، اور انہوں نے جو ہے 17 شعری مجموعے شائع کیے سورج نارین نے، اور غزل کے شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے جو ہے غزل پر بھی، ان کی غزل میں جو ہے مایوسی، جبر، استحصال، جدت پسندی اور دکھ درد، زمانے کا دکھ درد پائے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے جدت پسند قسم کے شاعر ہیں۔ زندگی کیوں بن گئی ہے ایک راکھ سی، کس لیے میرے بدن کی پی رہی ہے آگ۔ تو اس طرح وہ حقیقت پسند شاعر تھے، وہ امیجنری کے شاعر تھے، وہ تخیل پہ زیادہ لکھتے تھے، اور انہوں نے جو ہے ان کی شاعری میں ہواؤں کے جھونکوں، خوشبوؤں کا ذکر زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ
اس وقت کئی اور بھی شاعر تھے جو کھوات میں جو ہے اسلم فیضی جو ہے انہوں نے کھوات سے میٹرک کیا، پھر اسلم فیضی 1944 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے کھوات سے میٹرک کیا، پھر جو ہے آپ نے جو ہے ایم اے اسلامیات اور ایم اے اردو جو ہے بھی کیا، اور اسلم فیضی جو ہے یہ لیکچر بھی دیتے رہے، ساتھ ساتھ پڑھاتے بھی رہے، درس تدریس کے ساتھ بھی رہے۔ ان کے ہاں اسلم فیضی نے جو ہائیکو کو مجموعہ جو لکھا ہے، ہائیکو شاعری جو جاپانی صنف ہے، انہوں نے جو ہے جھیل میں اتری شام جو ہے وہ ہائیکو میں ایک چھوٹی سی کتابچہ ہے انہوں نے لکھی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے کئی مجموعے اسلم فیضی کے ہیں، کرنوں کا سفر جو ہے، اور اس کے علاوہ اس کے حمدیہ اور نعتیہ شعر میں بہت مقبولیت انہوں نے حاصل کی۔ نعتیہ شعر میں لکھتے ہیں: عالم عالم قدوس کی توقیر بڑھانے والے، ایک نظر ہم بھی ہم پہ بھی اے عرش کے جانے والے۔ غزل گوئی میں بھی جو ان کے ہاں سادگی ہے اور اسلم فیضی جب غزل پڑھ رہے تھے تو جب اسٹیج سے اترے تو کشور نہید نے سے ہاتھ سے جو ہے غزل لے لی اور کہا کہ اس کو میں معنوں میں شائع کروں گی۔ اور اس کے علاوہ اس کے شعر جو ہے: دن رات پتھروں کو کوٹتا رہا، دن رات پتھروں کو کوٹتا رہا، لیکن سڑک پہ نام ہے کس کا۔ تو یہ ادب کے شعراء تھے۔ اس کے علاوہ محبت خان بنگش کا نام بھی جو ہے ادب کی خدمات انہوں نے بھی بہت کی، وہ رومانی شاعر تھے۔ انہوں نے شاعری میں جو ہے 1998 میں نوید صبح جو ہے لکھی ہے، 1998 میں نوید صبح انہوں نے شاعری پہ لکھی ہے، نوید صبح 1998 میں جو ہے نوید صبح جو لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بولتے جذبے 1910 میں پھر شائع کی۔ شجاعت علی راہی کا نام بھی بہت عام ہے، ان جو لکھی ہے برف کی رگیں جو ہے کتاب لکھی ہے، اور 1972 میں وہ پشاور میں آباسین آرٹسٹ نے ان کو ایوارڈ بھی دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی جو ہے کتابیں لکھیں، جس میں بزم شگوفہ بزم شگوفہ جو ہے شگوفی جو ہے 1973 میں انہوں نے لکھی۔ اور پھر اس کے علاوہ پھول کھلے یا نہ کھلے 1985 میں لاہور کے ہاں شائع ہوئی، لاہور کتاب گھر سے شائع ہوئی۔ چراغ گل نہ کروں 2009 میں جو ہے شعری مجموعہ ہے۔ اور پتھرا گئی یہ آنکھ اس انتظار میں، شاید کوئی خلوص کا پتلا دکھائی دے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سعد اللہ خان لالا جو ہے کھوات میں بہت مشہور ہیں، یہ شاعر بھی تھے، کالم نگار بھی تھے، صحافت سے بھی ان کا تعلق تھا۔ تو یہ 9 جولائی 1934 کو جو ہے جنگل خیل میں پیدا ہوئے۔ لالا کے نام سے بڑے مشہور تھے، بڑے سادہ مزاج اور محفلیں سجانے والے، آرمی ملازمت کی اور درس و تدریس کے ساتھ رہے۔ اور اس کے علاوہ نثری کتاب انہوں نے جو ہے اقبال کی شوخیاں لکھی، اور یہ کیونکہ اسعد اللہ خان لالا جو ایوب صابر کے شاگرد تھے اور ان کے ساتھ رہے اور ان سے جو ہے بہت شاعری میں شغف حاصل کیا، استفادہ حاصل کیا۔ فطرت قریشی بھی جو ہے کھوات کے بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ کرتا ہوں جب بھی شوق سے نعت نبی رقم، اسی روح وجد میں اللہ کی قسم، ایسی روح وجد میں اللہ کی قسم۔ 1922 میں وہ جنگل خیل میں پیدا ہوئے، اور اس طرح جو ہے ان کا شجرہ نسب تھوڑا بہت جو ہے فراز سے ملتا ہے۔ اور احمد فراز آپ کو پتہ ہے کہ احمد فراز جو ہے ان کی شاعری جو ہے یہ بھی کھوات کے بہت مشہور شاعر ہیں، جن کی کتابیں تنہا تھراں، درد اشوب، جناں جناں، یہ کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ لیکن احمد فراز ہمیں دوراں ہمیں جناں کے شاعر تھے، ان کے ہاں کلاسیکیت بھی ہے اور جدیدیت بھی ہے، ان کے ہاں درد بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 12 جنوری 1931 کو احمد فراز سید محمد شاہ برق کے ہاں پیدا ہوئے، اور پھر جو ہے کھوات میں تعلیم حاصل کی۔ پھر یہ احمد فراز جو ہے نوشہرہ میں پیدا ہوئی، اور پھر انہوں نے جو ہے والد سے کیونکہ ان کے والد فارسی اور عربی کے شاعر تھے، تو والد کے ساتھ انہوں نے جو فارسی اور عربی سیکھی، اور کیونکہ والد ان کے شاعر تھے تو شاعری کا شعبہ ساتھ کرتے رہے۔
کوہاٹ سے احمد فراز نے میٹرک کیا، پھر بی اے جو ہے ایڈورڈ کالج سے کیا، پھر پشاور یونیورسٹی سے ایم اے اردو جو ہے میں اور فارسی میں ماسٹر کیا۔ اور فراز نے جو ہے 1950 اور 1960 میں ریڈیو میں کام کیا، اور پھر جو ہے ادب کے ساتھ شعب رہا، تو ڈائریکٹر جنرل تنظیم فاؤنڈیشن کی بھی ممبر رہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے فراز نے کئی محفلوں میں بھی، بزم سخن میں بھی کام کیا، اور کیونکہ والد ان کے جو ہے سید ضمیر جعفری کے ساتھ تھے، تو یہ بزم سخن والد اس میں تھے، تو انہوں نے جو ہے سید ممید ضمیر جعفری کے ساتھ جو ہے دائرہ ادبیہ کی ڈائری میں منسلک رہے۔ تو یہ احمد فراز تھے جو کوہاٹ کے مشہور شاعر تھے۔ تو احمد فراز کی غزلیں جو مجھے جناں جناں میں کہتے ہیں، اب کے تجدید وفا کا نہیں ہے امکان جناں، یاد تجھ کو کیا دلائیں تیرا امکان جناں۔ اس کے علاوہ یہ کہانیاں ادھوری جو ہو سکیں گی نہ پوری، اسے میں بھی کیوں سناؤں، اسے تم بھی کیوں سناؤ، ایک بے وفا کی خاطر جنون ہو فراز کیسا، جو بھلا چکا ہو تجھ کو اسے تم بھی بھول جاؤ۔ اور اس کے علاوہ احمد فراز کی درد شوب، جناں جناں نیافت، تو ان میں سے ایک شعر اٹھا کے غزل کا پڑھتا ہوں۔ جو تر گیا میری آنکھ سے میرے دل سے کیوں نہ اتر سکا، تیرے نام کی تھی جو روشنی اسے تو نے خود ہی بجھا دیا، جسے دھوپ بھی نہ جلا سکی اسے چاندنی نے جلا دیا۔ بہت سے اس کے اشعار میرے پاس ہیں۔ تو فراز یہ کیا ہر کسی کے سامنے حالت بیاں کرنی، فراز تجھ کو بھی نائی محبت کرنی۔ تو فراز کی شاعری کوہاٹ کے سننے والوں کو، سب کو سننے والوں کو میرا سلام۔ اور یہ کوہاٹ کے شعراء کا ذکر تھا، جس میں جو ہے میں شارٹ کٹ دوبارہ ریوائز کرتا ہوں۔ بزم سخن جو ہے 1930 میں، اور بزم سخن 1999 میں قائم ہوئی، بزم سخن 32 تک گئی، اور بزم سخن ادب جو ہے 1936 میں اس کی تنظیم ہوئی۔ اور اس کے علاوہ رحیم گل کی میں نے مشہور ناول آپ کو بتائیں، رحیم گل جن کے ناول جو ہے جنت کی تلاش جو ہے ناول ہے، اور اس کا ناول تن تارا رہا ہے۔ جنت کی تلاش جو ہزارہ ڈویژن سے شروع ہوتا ہے، اور شمالی علاقوں کی سیر تک اس میں وسیم اور امتل کا روپ ہے۔ افسانہ نگاری میں محمد خان لالا ہے، جو میں نے آپ کو اس کی کانچ کی چوڑیاں 1985 میں شائع ہوا افسانہ۔ صحافت میں محمد خان لالا 1986 میں ماہنامہ کا اعلان کیا۔ احمد پراچا جو 1936 میں یہ ادبی تنظیموں کے ساتھ رہے، انہوں نے ناول پہ بڑا کام کیا، اور 3 جنوری 1936 میں پراچکان میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ قیوم مروت کے ہاں کالم نگاری ہے، جو 1928 سے 1972 تک مختلف کالم لکھتے رہے۔ شجاعت راہی جو 1945 میں رہے، اور اس کے علاوہ اس کے بھائی بھی بریگیڈیئر امتیاز جو تھے، وہ بھی بڑے اچھے شاعر تھے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ایوب صابر جو ہے بہت مشہور شاعر تھے، 1945 میں کلکتہ میں رہے، 47 تک ادبی زندگی کے ساتھ رہے، اور 1950 میں مشہور غزل انہوں نے پڑھی تھی، میں نے آپ کو سنائی ہے۔ فطرت قریشی جو 1922 میں جنگل خیل میں پیدا ہوئی، اور 1940 میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ادب کی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ خوش نویس بھی تھے، خطاط بھی تھے۔ اس کے علاوہ سورج نرینس کی میں نے آپ کو شاعری سنائی کہ 1946 میں پیدا ہوئی، وہ سندر داس کے ہاں پیدا ہوئی، اور اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے پشاور یونیورسٹی سے ادبیات کیا، اور ان جو ہے ان کا پہلا جو ادب کا کلام جو ہے 1959 میں پیاسا چاند جو ہے پہلا مجموعہ ہے، اور پھر 1970 میں پھر کئی جو ہے 1994 میں ہر ایک سال انہوں نے ان کے شعری مجموعے چھپتے رہے۔ اور اس کے علاوہ آج کل کندھارا کالج میں پڑھاتے ہیں، قائد انٹر کالج میں، اسلامیہ کالج میں وابستہ رہے۔ پہلے جو تھے وہ ریلوے میں ملازمت کرتے تھے، پھر ڈاکخانے میں، پھر آہستہ آہستہ درس و تدریس کے ساتھ رہے۔
تو ان کی شاعری جو ہے میں نے آپ کو سنائی۔ اسلم فیضی جو تھے کوہاٹ کے 1944 میں پیدا ہوئی، اور ایم اے اردو اور ایم اے اسلامیات کیا آپ نے، اور درس تدریس کے ساتھ رہے۔ ان کا پہلا جو مجموعہ تھا کرنوں کا سفر تھا اسلم فیضی کا، جس میں جو ہے نعتیہ کلام اور حمدیہ کلام سے ہیں۔ اور اسلم فیضی کی جو ہائیکو کی ایک کتاب ہے جھیل میں اتری شام، جو ہے ہائیکو میں جاپانی شاعری کا زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں غزل گوئی جو ہے ان بڑی اس میں سادگی ہے۔ جب اس نے اسٹیج پہ غزل پڑھی اسلم فیضی نے، تو کشور ناہید نے اس کو ہاتھ سے چھین لیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اس کو معنوں میں شائع کروں گی۔ اور اس کا مشہور شعر جو ہے اسلم فیضی کا، دن رات پتھروں کو کوٹتا رہتا ہوں، لیکن سڑک پہ نام ہے کس کا، لیکن سڑک پہ نام ہے کس کا۔ اس کے علاوہ محبت خان لالا جو ہے انہوں نے ادبیات پہ رومانیت پہ 1998 میں نوید صبح لکھا ہے، اور اس کے علاوہ 1910 میں بولتے جذبے لکھا ہے۔ شجاعت علی راہی جو ہے اس کی جو کتاب ہے وہ برف کی رگیں 1972 میں ان کو اباسین یونیورسٹی سے ایوارڈ ملا۔ بچوں کے لیے انہوں نے شگوفے 1973 میں لکھا، پھول کھلے یا نہ کھلے 1985 میں، اور چراغ گل نہ کروں 2009 میں شعری مجموعے ہیں۔ پتھرا گئی ہیں آنکھ اس انتظار میں، شاید کوئی خلوص کا پتلا دکھائی دے۔ تو اس کے علاوہ سعد اللہ خان لالا جو تھے وہ ایوب صابر کے شاگرد تھے، مختلف محفلوں میں رہے، جو 9 جولائی 1934 کو جنگل خیل میں پیدا ہوئے، اور آپ آرمی میں ملازمت کرتے تھے، درس تدریس کے ساتھ شوق تھا، اور نثری کتاب اقبال کی شوخیاں آپ نے لکھی۔ فطرت قریشی نے بھی جو ہے 1972 میں، کیونکہ وہ جنگل خیل میں پیدا ہوئے، انہوں نے جو ہے فراز کی طرح بہت لکھا۔ پھر آخر میں جو میں نے بیان کیا کہ احمد فراز جو ہے 1931 میں پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہے انہوں نے جو ہے یہ بھی کہا تھا کہ جب کوہاٹ میں لائبریری کو ہٹا دیا تو انہوں نے کہا کہ جس شہر میں اس طرح کے لوگ ہوں تو مجھے اس شہر میں بھی نہ دفنایا جائے۔ تو وہ اس کی وصیت تھی احمد فراز نے۔ تو اس شہر میں ٹھہرے کہ گوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے دن کو تتلیاں اس کو ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ تو آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آج اس کوہاٹ، اس مٹی، اس کوہاٹ کے متعلق، اس کوہاٹ کے لوگوں کے متعلق، اس کوہاٹ کی پروموشن کے متعلق میں نے آپ کو جو ہے لٹریچر تھا کتابوں سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ کوئی غلطی ہو، خطا ہو تو معاف کریں، اور میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک فار واچنگ۔